بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ حضرت حنظلہ کاتب اسیدی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ پھر مجھے وہ حالت یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری تھی کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھی اور اب وہ نہ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے۔ میں نے کہا، ابو بکر، میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو ہم جنت جہنم سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ساری بات ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، اے حنظلہ، تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے وہی اگر گھر والوں کے پاس جا کر بھی رہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاگ کر گزاری اور صبح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ نے فرمایا، آج رات مجھے خواب میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی تابعدار امتیں دکھائی گئیں۔ ایک ایک نبی میرے پاس سے گزرتا تھا۔ کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہوتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، الیس منکم رجل رشید۔ ترجمہ، کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ گزرے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کے بھائی موسیٰ بن عمران اور ان کے تابعدار امتی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی دائیں طرف ٹیلوں میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اپنی بائیں طرف آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلے بنو اسد کے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ جو کہ بدری تھے، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسے بھی ان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اگر تم 70,000 والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ان میں سے ضرور ہو جاؤ، اگر یہ نہ ہو سکے تو تم ٹیلے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان میں سے ہو جاؤ جن کو میں نے آسمان کے کنارے میں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جن کے حالات ان 3 قسم کے انسانوں کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/4 حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ ترجمہ، اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ 70,000 کون ہیں؟ میں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو علاج کے لیے جسم پر داغ نہیں لگائیں گے
اور کبھی منتر نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی بدفاری لیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دینے والے وہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخضود؟ ترجمہ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی ببول کا درخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کانٹے کی جگہ بھرے ہوئے گوشت والے بکرے کے خصیے کے برابر پھل لگا دیں گے اور اس پھل میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کیا اس میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا بھی ذکر فرمایا لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس دیہاتی نے کہا ہمارے علاقے کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے علاقے کے کسی درخت کے مشابہ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک تنے پر اگتا ہے اور اس کی اوپر والے شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سیاہ سفید داغوں والا کوا بغیر رکے 1 مہینہ مسلسل اڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کر دے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر بھی نہیں لگا سکے گا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دے دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اس کھال کا ہمارے لیے ڈھول بنا دے۔ اس دیہاتی نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دانہ اس ڈھول کے برابر ہوگا۔ پھر دیہاتی نے کہا جب وہ دانہ ڈھول کے برابر ہوگا تو پھر ایک دانے سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حبشہ کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو شکل و صورت، رنگ اور نبوت کی وجہ سے ہم پر فضیلت حاصل ہے، ذرا یہ بتائیں کہ اگر میں ان چیزوں پر ایمان لے آؤں جن پر آپ ایمان لائے ہیں اور وہ تمام عمل کروں جو آپ کر رہے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ضرور، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کالے حبشی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہوں گے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اتنے اعمال لے کر آئے گا کہ اگر وہ اعمال کسی پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو پہاڑ کو بھاری لگنے لگیں، پھر ان اعمال کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور وہ ان سارے اعمال کو ختم کرنے کے قریب ہوں گی، البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اس کے اعمال بچ سکیں گے۔ اور جب یہ سورت هل أتى على الإنسان حين من الدهر سے لے کر ملکا کبیرہ تک نازل ہوئی، ترجمہ
بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا۔ تو اس حبشی نے کہا میری آنکھیں بھی وہ سب کچھ جنت میں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر خوشی کے مارے وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر هل اتى على الانسان حين من الدهر والی صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر سنائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں جنت کی نعمتوں کے ذکر پر پہنچے تو اس نے ایک لمبا سانس زور سے لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی اور بھائی کی جان لے لی ہے۔ حضرت ابو مطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابو لولو نے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آسمان کے فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا جائے گا یا جہنم میں۔ میں نے ان سے کہا آپ کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار دفعہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں اور وہ دونوں بہت عمدہ آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی کیا تم میرے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اور اے حسن تم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنت والوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زہد کے باب میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ضیافت کے موقع پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ کھانا مل گیا لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی ان کو کیا ملے گا؟ حضرت عمر بن ولید نے کہا انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا اگر ہمارے حصے میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی جان نکل رہی تھی ان کا سر میری گود میں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے بیٹے کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو مرتے ہوئے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا مت روئیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں، اور مومن بندے جب تک اللہ کے لیے عمل کریں گے اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور مومنین کے وہ عمل جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیے تھے جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا ہر ایک اس کا ثواب بھی اسی سے لے لے۔ حضرت ابن شمامہ مہری کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور ان کی جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کا بیٹا انہیں کہتا رہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ بشارت نہیں دی؟ لیکن وہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتے رہے۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا تم جو میرے فضائل شمار کر رہے ہو ان سب سے افضل تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور تو وہ ہے کہ مجھے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا اور حضور پر قابو پا کر قتل کر دینے سے زیادہ محبوب اور کوئی کام نہیں تھا۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی اور میں بیعت ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضور نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا اے عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اے عمرو کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرا یہ حال ہو گیا کہ حضور سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا
اور میری نگاہ میں حضور سے زیادہ اور کوئی عظمت والا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں حضور کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت پر مرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے کام کرنے پڑے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اب میرا کیا حال ہوگا، لہذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے اور نہ آگ، اور جب تم مجھے دفن کرو تو میرے اوپر اچھی طرح مٹی ڈال دینا اور دفن کر کے میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے قریب ہونے سے مجھے انس رہے گا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کے سوالوں کا کیا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن شمامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا، آپ نے تو خیر کا زمانہ گزارا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں یاد کرانے لگے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ نے شام میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ان سب سے افضل چیز کو تو چھوڑ دیا، اور وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے حدیث کو مختصر ذکر کیا اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی عورت مجھ پر بیان نہ کرے اور نہ کوئی تعریف کرنے والا میرے جنازے کے ساتھ جائے، اور نہ جاہلیت کے دستور کے مطابق میرے جنازے کے ساتھ آگ ہو۔ اب میری لنگی اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو، کیونکہ جان نکالتے وقت فرشتے مجھ سے جھگڑا کریں گے، تو کہیں اس حالت میں ستر نہ کھل جائے، اور میرے اوپر دونوں طرف اچھی طرح مٹی ڈالنا، کیونکہ میرا دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ مٹی کا حقدار نہیں ہے، اور میری قبر میں کوئی لکڑی اور پتھر استعمال نہ کرنا تاکہ قبر شاندار نہ بنے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کہنے لگے، اے اللہ تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے، اے اللہ تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے، لیکن ہم نے تیری نافرمانی کی اور وہ حکم پورے نہ کیے، اور تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا لیکن ہم نہ رکے، اس لیے ہماری نجات کی بس ایک ہی صورت ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر اس طرح رکھا جیسے کہ گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ میں طاقتور بھی نہیں کہ بدلہ لے سکوں، اور نہ بے قصور ہوں کہ عذر پیش کر سکوں، اور نہ ہی مجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں سے انکار ہے، بلکہ میں تو استغفار کرتا ہوں، لا الہ الا انت۔ وہ یہ کلمات بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ابن سعد کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے جنہیں ہم نے پورا نہ کیا، اور تو نے ہمیں برے کاموں سے روکا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، نہ تو میں بے قصور ہوں کہ عذر پیش کروں، اور نہ ایسا زوردار ہوں کہ بدلہ لے سکوں۔ لا الہ الا اللہ، انتقال تک انہی کلمات کو دہراتے رہے۔ نصرت کے باب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا ادا کر دیا، اب اگر تم چاہو تو یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو، اور مدینہ کے باغات کے سارے پھل خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو، یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے، آپ نے ہمارے ذمے اپنے کئی کام لگائے تھے، وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی، اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ اور جہاد کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ابھارا تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں؟ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دیں اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جھولی میں سے کھجور نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور جہاد کے باب میں زخمی ہونے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے شوق میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے والد نے کہا اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا ضروری ہو گیا ہے، تو حضرت سعد نے کہا اگر جنت کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو میں حضور کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا، میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تو حضرت سعد نے ان سے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ غزوہ بیر معونہ کے دن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جنت ملنے کی کامیابی مل گئی۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمار نے کہا اے ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کناروں میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور بڑی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہما دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بہادری کے عنوان میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عمار نے کہا اے مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور امارت قبول کرنے سے انکار کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا، میں نے سوچا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید و طمع وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور مار مار کر تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ اس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ذات مراد لے رہے ہیں، لیکن پھر مجھے جنتیں اور نعمتیں یاد آ گئیں تو میں نے ان سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب دومت الجندل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے؟ اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے صدقہ کیا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو حضرت سعید نے کہا میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اسے حوروں کے ملنے میں کمی آئے یا وہ نہ مل سکیں، کیونکہ اگر جنت کی ایک حور بھی آسمان سے جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت سعید نے اپنی بیوی سے کہا ایسی ہی آرام سے بیٹھی رہو، میرے کچھ ساتھی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور آسمانی دنیا سے جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لیے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ بیماریوں پر صبر کرنے کے باب میں ایک قصہ گزر چکا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے یہ فرمایا تمہیں ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ ایک یہ کہ میں تمہارے لیے دعا کروں اور تمہارا بخار چلا جائے،
دوسری یہ کہ تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے۔ تو اس انصاری عورت نے 3 دفعہ کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، اور پھر کہا میں اللہ کی جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کیا آپ چاہتے ہیں؟ تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنت چاہتا ہوں۔ اور اولاد کے مرنے پر صبر کرنے کے باب میں حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہ کا قصہ گزر چکا ہے کہ جب ان کا بیٹا حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کے دن شہید ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ حارثہ کہاں ہیں؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی کتنا نوحہ کرتی ہوں۔ اس وقت نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی اور نہ غم کا اظہار کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی روتی رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا حارث پیار کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث فرمایا، وہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس پر وہ ہنستی ہوئی واپس چلی گئیں اور کہہ رہی تھیں واہ واہ اے حارث تیرے کیا کہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا ترازو یعنی نیک اعمال کی وجہ سے ہلکا ہوگا یا گناہوں کی وجہ سے بھاری۔ دوسرے نام اعمال ملنے کے وقت جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں، اور سامنے سے ملے گا یا پشت کے پیچھے سے۔ تیسرے پلسرات کے پاس جب پلسرات جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا تو اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہیں گے ان آنکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، ان میں ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہا یا رسول اللہ جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہنم کی چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔ حضور نے اسے پکار کر کہا ارے بڑے میاں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ حضور کے صحابہ نے کہا یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ترجمہ یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ حاکم کی ایک روایت میں بڑے میاں کے بجائے ایک نوجوان کے بے ہوش ہو کر گرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے باب میں ایک قصہ گزر چکا ہے کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگ جاتا، اور اس کیفیت کے غلبے کی وجہ سے وہ ہر وقت گھر ہی رہنے لگا، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور کے گلے لگ گیا، اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی، اور یوں فرماتے اے اللہ
جہنم نے میری نیند اڑا دی ہے، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔ اس باب کے کچھ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رونے کے باب میں گزر چکے ہیں، اور غزوہ موتا کے دن کے واقعات میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ غور سے سنو، اللہ کی قسم، نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ترجمہ: اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یا آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔